السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم تیرے ذکر پاک کی اس بابرکت محفل میں ہم جو کچھ بھی سنیں، جو کچھ بھی سمجھے، ہمیں اس پر عمر بھر عمل کی توفیق نصیب فرما، اور آج کی اس محفل پاک کو ہماری زندگیوں میں انقلاب اور کامیابی کا سبب بنا۔ دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، اور عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی عظیم دولت عطا کی، اور اللہ نے ہمیں اور آپ کو مومن ماں باپ کے گھر میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے ہمیں جتنی نعمتیں عطا کی، ان تمام نعمتوں میں یہ ایک عظیم نعمت ہے، اور ہمیں اللہ کی اس نعمت کا شکر ہر لمحے ادا کرنا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو پتہ یہ چلے گا کہ ہم اور آپ پیدائشی مسلمان ہیں، یعنی ہم
مسلمان باپ کے گھر میں مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے، اس لیے ہم یقیناً پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن زمین پر آنے کے بعد ہم نے اور آپ نے اپنے دین کو سیکھنے کی کوئی کوشش نہیں کی الا ماشاءاللہ۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا، یہ اللہ کا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، اور یقیناً یہ اللہ کی تمام نعمتوں میں بہت عظیم نعمت ہے، لیکن موجودہ دور کے مسلمانوں کو دیکھ کر ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اور آپ مسلم بھائی برت تو ہیں، لیکن ہم پیدائشی مسلمان ہونے کے باوجود جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر اب تک ہم نے اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی الا ماشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہمارا اور آپ کا صرف پیدائشی مسلمان ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اور آپ کے لیے بے پناہ ضروری ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو ایمان کی دولت عطا کی، اللہ نے ہمیں اپنا پسندیدہ دین اسلام عطا کیا، ہم اپنے دین کو سیکھنے کی بھی کوشش کریں اور اپنے دین کے مطابق اپنی زندگی کو بھی گزارنے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ۔ کیا یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں بنتی ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک راستے پر سینکڑوں لوگ چلے جا رہے ہیں، لیکن ان سینکڑوں کے درمیان میں ایک شخص ایسا ہے جو پولیس محکمے سے تعلق رکھتا ہے۔ سینکڑوں لوگ ایک راستے سے چلے جا رہے ہیں، ایک آدمی وہ ہے جو پولیس کے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہے۔ اب ان سینکڑوں لوگوں میں آپ اس ایک آدمی کو کیسے پہچانتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ آپ نے اس کو اس کے یونیفارم سے پہچانا، ورنہ ہاتھ پاؤں تو اس کے بھی ویسے ہیں جیسے باقی لوگوں کے، چہرہ مہرہ بھی، قد کاٹھی بھی اس کا بھی ویسے ہی ہے جیسے باقی لوگوں کا۔ اگر سینکڑوں لوگوں کے درمیان کوئی آر ٹی او کا آفیسر، ایک آر ٹی او کا کانسٹیبل کھڑا ہو تو آپ اس کو کیسے پہچانتے ہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، صبح کے وقت جب بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو دیکھ کر آپ کیسے پہچانتے ہیں کہ یہ بچے فلاں اسکول کے ہیں، یہ بچے فلاں اسکول کے ہیں؟ اور ہر اسکول کا اپنا الگ الگ یونیفارم ہوتا ہے، ہر اسکول کا اپنا الگ الگ آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے، ہر اسکول کا اپنا ایک الگ الگ نظام ہوتا ہے۔ آپ یہ ساری چیزیں دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ ان بچوں کا فلاں اسکول سے تعلق ہے، اس شخص کا فلاں ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے، یہ آدمی فلاں محکمے کا معلوم دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے تو آپ لباس دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر، یونیفارم دیکھ کر، آئی کارڈ دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ اس کا تعلق کس محکمے سے ہے اور کس ڈپارٹمنٹ یا کس اسکول یا کس کالج سے ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں اور آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آج مسلمان کو دیکھ کر یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی ہمارے اجتماع میں آ کر بیٹھتا ہے، میں کبھی کہتا ہوں یہاں پر علماء موجود ہیں، میں کہتا ہوں دیکھیے امام کا مسئلہ یہ ہے، مسجد کے امام کا مسئلہ یہ ہے، ہر مقتدی تو اپنے امام کو جانتا ہے لیکن امام ہر مقتدی کو جانے یہ ضروری نہیں۔ آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نیچے پڑھتے ہیں، اوپر پڑھتے ہیں، باہر پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ امام صاحب سے کہیں کہ حضرت میں 2 سال سے آپ کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہوں اور آپ مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ تو مقتدی تو اپنی مسجد کے امام کو پہچانتا ہے لیکن امام مسجد کے مقتدیوں کو نہیں پہچانتا ہے۔ اسی طرح ہماری بھی پوزیشن ہے، ہمارے اجتماع میں مثال کے طور پر سید صاحب مہمان ہیں، آپ یہاں سے باندرا سے فیملیئر نہیں ہیں،
ہیں. آپ نے یہاں آ کر تقریر کی, اس تقریر میں آپ موجود تھے. اب آپ کی 3 مہینے کے بعد اجمیر شریف میں ملاقات ہوئی اور آپ سید صاحب سے مصافحہ کر کے کہیں کہ میں باندرا کے پروگرام میں آیا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کو یاد ہوگا. تو اب بتائیے سید صاحب نے دیکھا تھا کہ نہیں, کیا پتا آپ کو, سید صاحب کو یاد ہو کہ نہیں, کیا پتا آپ کو, لیکن آپ کو تو اچھی طرح سے پتا ہے کہ سید صاحب آئے تھے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, ہم جیسا کوئی مبلغ راستے سے گزرتا ہے تو سامنے سے جینز ٹی شرٹ والا آتا ہے, کلین شیو آدمی آتا ہے, ہمارے قریب سے گزر جاتا ہے, اور قریب سے گزر جانے کے بعد جانتے ہو کیا کہتا ہے, وہ لوگوں کو کہتا پھرتا ہے کہ میں فلاں مبلغ صاحب کے قریب سے گزرا, لیکن انہوں نے بڑھ کر سلام نہیں کیا. وہ صرف تقریروں میں کہتے ہیں کہ بڑھ کر سلام کرنا نبی کی سنت ہے. اگر سنت کی دعوت لوگوں کو آپ دیتے ہو, آپ خود اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ میں تو آپ کے قریب سے گزرا تھا, پھر آپ نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اب یہاں سب سے پہلی بات میں یہ عرض کرتا ہوں, اگر سلام میں پہل نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے نزدیک میں قصوروار ہوں تو کیا آپ قصوروار نہیں ہیں؟ اگر میں نے نہیں کیا تھا تو آپ نے کون سا خود سلام میں پہل کر لیا؟ اگر میں قصوروار ہوں تو کیا آپ کا کوئی قصور نہیں؟ اچھا, آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں یا آپ کے جسم پر کوئی اسلامی لباس نہیں تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ تو ہمیں جانتے بھی ہیں, پہچانتے بھی ہیں, اور اگر مان لو نہیں جانتے پہچانتے تو لباس تو بتا دیتا ہے کہ یہ کون ہے, داڑھی تو بتا دیتی ہے کون ہے, سر کا امامہ یا ٹوپی تو بتا دیتا ہے کہ کون ہے. یہ سب کچھ دیکھ کر بھی آپ نے سلام نہیں کیا, آپ کا کوئی قصور نہیں, اور آپ کے اندر اسلام والی کوئی مسلمان والی کوئی نشانی علامت نظر ہی نہیں آ رہی تھی, اور ہم نے سلام نہ کیا تو ہم قصوروار ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, عرض اتنا کرنا چاہتا ہوں, اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا. اب مسلمان بن کر پیدا ہوئے تو رسم و رواج والے مسلمان بن کر اپنی زندگی کو نہ گزارو, بلکہ جس رب نے ہمیں اور آپ کو یہ سب کچھ عطا کیا ہے اس رب کی فرما برداری کرو, اس رب کی اطاعت کرو. اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, اور جن چیزوں کی اللہ رسول نے اجازت دے دی وہ کام کرو. بلکہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں, آج ہم مسلمانوں کی پوزیشن یہ ہے کہ جن چیزوں سے شریعت نے ہمیں روکا ہے ہم دھڑلے کے ساتھ وہ کام کرتے نظر آتے ہیں, اور جن چیزوں کا شریعت نے حکم دیا ہے, اللہ رسول نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے, ہم وہ کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. آپ بتائیے 24 گھنٹے میں ہم پر اور آپ پر 5 وقت کی نماز کو فرض کیا گیا. کتنے % مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے % مسلمان قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں؟ کتنے % مسلمانوں کے چہرے پر نبی کی سنت مبارکہ ہے؟ کتنے % مسلمان اپنے آپ کو جھوٹ سے, غیبت سے, چگلی سے, فحش کلمات سے, ناچ گانے سے, حرام دھندے سے, سود خوری سے, زناکاری سے, سٹے بازی سے اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, ہمیں ماننا پڑے گا کہ جن چیزوں سے روکا گیا آج مسلمان آنکھ بند کر کے وہ سارے کام کرتا نظر آتا ہے, اور جن چیزوں کا حکم دیا گیا آج مسلمان وہ کام کرتا ہوا نظر نہیں آتا الا ماشاءاللہ. اب ایک ہی بات عرض کروں گا, آپ کہیں ایسی جگہ جائیں, اور یہ بات میں 12 عرض کرتا ہوں, آج مسلمانوں میں بہت ساری بیماریاں تیزی کے ساتھ پھیل رہی, اور ان تمام بیماریوں میں ایک سب سے بڑی بیماری جو ہمارے یہاں جڑ پکڑ چکی, وہ جانتے ہو کون سی بیماری ہے؟ وہ نشہ کرنے کی بیماری. نشہ, اور ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق نشہ کر رہا ہے. کوئی چھوٹا موٹا نشہ کر رہا ہے, کوئی بڑا بڑا نشہ کر رہا ہے, کوئی ایسے نشے کرتا ہے کہ جو اس کے لیے جان لیوا بن جائے, اس کو کینسر میں مبتلا کر دے, اس کو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے کے قریب کر دے, لیکن کوئی پرواہ نہیں, کوئی فکر نہیں. نفس کہتا ہے تو کر رہے ہیں, دوست کہتے ہیں تو کر رہے ہیں, اپنے آپ کو ماڈرن کہلانے کے لیے, ایجوکیٹڈ کہلانے کے لیے, ترقی یافتہ کہلانے کے لیے کر رہے ہیں.
میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم نے بھی اسکول کالج کا دور دیکھا ہے. ہمارے فرینڈ سرکل میں بہت سے مسلم بھی تھے، بہت سے غیر مسلم بھی تھے، سگریٹ پیتے تھے. بلکہ آج کل کے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ انتظار میں رہتے 10th کلیئر ہو، کالج جاؤں تو کالج جانے کے بعد پھر اپنی زندگی کالج کے رولز ریگولیشن کے اعتبار سے نہیں، اپنی مرضی کے اعتبار سے گزاریں گے. انتظار کرتے 10th ہو جائے، پھر بال چاہے جیسے رکھے کوئی روک ٹوک نہیں، پھر یونیفارم پہننے کی کوئی پابندی نہیں، پھر ٹائم ٹیبل کا کوئی مسئلہ نہیں. ایک نوٹ بک لیں گے، پینٹ میں آگے ڈالیں گے یا پیچھے ڈالیں گے، اور ٹرین میں باہر دروازے پہ لٹک کے کالج جائیں گے. اور پھر ہم کالج جائیں گے، جتنے سبجیکٹ پڑھنے پڑھیں گے، جتنے نہیں پڑھنے نکل جائیں گے. کبھی میٹنی شو جا کر دیکھیں گے، کبھی دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کریں گے. ہم نے ایسے فرینڈ سرکل کو دیکھا ہے جہاں لوگ سگریٹ پیتے تھے، اور جانتے ہو ہم جیسا کوئی اگر اس کے قریب نہیں جاتا، نہیں پیتا، تو جانتے ہو کیا کہتے ایک سگریٹ پیے گا تو مر نہیں جائے گا، ایک سگریٹ سے کینسر نہیں ہو جائے گا. ارے کیسا آدمی ہے یار، مرنے سے اتنا ڈرتا ہے کہ سگریٹ نہیں پیتا. بعض لوگ کہتے اگر تو ہمارا دوست ہے تو پی کر دکھا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس طرح سے برگلاتے ہیں، اس طرح سے بہلاتے پھسلاتے ہیں، اس طرح سے گناہ اور برائی کی طرف آمادہ کرتے ہیں. میں ممبر پر موجود ہوں اور میں علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، میں نے کالج لائف میں مسلمان لڑکوں کو صرف سگریٹ پیتا نہیں دیکھا، صرف ڈانڈیا کھیلتا نہیں دیکھا، صرف لڑکیوں سے دوستی کرتا نہیں دیکھا، بلکہ میں نے مسلمان نوجوان کو جو 11th 12th میں پڑھنے والا ہے اس کو 31st نائٹ میں شراب کے نشے میں دھت دیکھا ہے، شراب کے نشے میں گرتا پڑتا اور 2-4 لوگوں کے ذریعے اسے سنبھالتا دیکھا ہے. آپ دیکھیں تو صحیح یہ مسلمان کیوں کرتا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ان برائیوں کی اصل وجہ یہ ہے ہمیں کالج میں دین نہیں سکھایا جاتا، ہمیں اسکول میں دین نہیں سکھایا جاتا. اور ماں باپ کو جو سکھانا تھا، آج کے دور کے ماں باپ بھی اپنی اولاد کو دیتے نظر نہیں آتے. ماں باپ بچوں کو اگر مکتب میں بھیج دیتے ہیں، اگر مسجد میں مؤذن صاحب کے پاس پڑھنے بھیج دیتے ہیں تو بری ذمہ ہو جاتے ہیں. اب سب کچھ پڑھانا لکھانا مؤذن صاحب کا کام ہے، اب سب کچھ پڑھانا لکھانا حافظ صاحب کا کام ہے. اپنے بچے کا ہوم ورک چیک کریں گے، ٹائم ٹیبل چیک کریں گے، پروجیکٹ چیک کریں گے، کیلنڈر چیک کریں گے، اوپن ڈے میں برابر حاضری دیں گے. لیکن بچہ 3 سال سے مدرسے میں جا کر پڑھ رہا ہے اور اس کا پہلا پارا بھی ختم نہیں ہوا، ماں باپ کوئی فکر نہیں کرتے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ ذرا سوچیں کہ ماں باپ کی جو رسپانسبلٹی تھی، ماں باپ اس ذمہ داری کو نبھاتے نظر آتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو جائے، اس کی تعلیم کا انتظام کرنا میری ذمہ داری ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا میری ذمہ داری ہے، اس کا ٹیوشن لگوا دینا میری ذمہ داری ہے، اس کے پروجیکٹ کے لیے، پکنک کے لیے، فیس کے لیے پیسے بڑھ دینا میری ذمہ داری ہے، اسکول آنے جانے کے لیے کوئی ٹرانسپورٹیشن کا انتظام کر دینا میری ذمہ داری ہے. ہم نے اسی 2-4 چیزوں کو سمجھا. ماں باپ کی یہی ذمہ داری ہے اولاد پر. جبکہ جانتے ہو بریلی کے تاجدار نے جب اولاد کے حقوق لکھے ہیں، اولاد کے ماں باپ پر کتنے حقوق ہیں، تو میرے امام نے ایک ایک کر کے 58 حقوق گنا دیے. آج جن کے 2-2 4-4 6-6 بچے ہیں نا، ان سے پوچھا جائے تو انہیں 8 بھی پتہ نہیں ہوں گے، 8 بھی نہیں معلوم. اور میرے امام نے 58 لکھ کے 58 حقوق ہیں اولاد کے ماں باپ پر. آج ہم اپنی اولاد کو کیا دے رہے ہیں؟ پھر اولاد چرسی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی، گنجڑی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی، افینچی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی، سٹے باز نہیں ہوگی تو کیا ہوگی، جواری نہیں ہوگی تو کیا ہوگی، شرابی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی، اپنے ماں باپ کی باغی اور غدار نہیں ہوگی تو کیا ہوگی، اللہ رسول کی نافرمان نہیں ہوگی تو کیا ہوگی، معاشرے کے لیے ناصور نہیں ہوگی تو کیا ہوگی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اپنی اولاد کے پیچھے جتنا محنت کرتے ہو، اسے کانوینٹ اسکول میں پڑھانے لکھانے پر، اپنے بچوں کی فیس کے لیے، اس کے ایگزام کے لیے آپ جتنی محنت کرتے ہو، کم سے کم اس کا 10% اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی بھی کوشش کرو، اپنی اولاد کو آخرت کے عذاب سے بچانے کی بھی کوشش کرو. ایک بزرگ ایک مرتبہ کہہ رہے تھے، مجھے تعجب ہوتا ہے، کہتے ایگزام کا دور آتا ہے تو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے حضرت دعا کریے، اس سال میرے بیٹے کا 10th ہے، پاس ہو جائے، دعا کریے. کوئی کہتا ہے حضرت بیٹی نیٹ کی تیاری کر رہی، دعا کریے. کوئی کہتا ہے بیٹے کا
کا انجینئرنگ کا ایگزام ہے دعا کر دیجئے، کوئی کہتا بیٹے کا 12th ہے دعا کر دیجئے۔ وہ کہتے مجھے تعجب ہے، لوگ آتے ہیں دنیا کے معمولی امتحانات کے لیے، اپنی اولاد کی خاطر ہم سے دعائیں کرواتے ہیں، لیکن آج تک میں نے ایک بھی باپ ایسا نہیں دیکھا، آج تک ایک بھی ماں ایسی نہیں دیکھی جو میرے پاس آ کر یہ کہے حضرت دعا کریے میرا بیٹا قبر کے امتحان میں کامیاب ہو جائے، میرا بیٹا قیامت کے امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ آج تک ایک ماں باپ بھی ایسے نہیں آئے۔ وہ کہتے دنیا کے ایگزام میں فیل ہو جائے پھر سے اپیئر کر سکتا ہے، اگر دوبارہ فیل ہو جائے پھر سے ایگزام میں بیٹھ سکتا ہے، لیکن تیری اولاد قبر میں اگر ایگزام میں فیل ہو گئی کیا اسے دوبارہ موقع دیا جائے گا کہ ابھی فیل ہو گیا ہے، مارچ میں پھر آئیں گے منکر نکیر تجھ سے حساب لینے کے لیے، چل کوئی بات نہیں ایک پرچہ رہ گیا، دسمبر میں پھر تجھے موقع ملے گا ایگزام دینے کا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک موقع ملے گا اس ایگزام میں اپیئر ہونے کا، اگر کامیاب ہو گیا تو قبر کو قیامت تک کے لیے جنت کے باغ میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور 3 پرچے بھی اگر حل نہ کر سکا، اگر تو اس میں فیل ہو گیا تو تیری قبر کو ہمیشہ کے لیے جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے گا۔ اپنے اندر دینی بیداری پیدا کرو، اپنی کاہلی سستی کو توڑ دو۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ایک بات عرض کرنا چاہوں گا اور اسی پر اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا، اپنی اولاد کو دین دینے کی کوشش کرو، اپنی اولاد کے لیے دنیا کی خاطر جتنی محنت کرتے ہو اپنی اولاد کو بتاؤ تو صحیح اللہ کا اس پر کیا حق ہے، رسول اللہ کا اس پر کیا حق ہے، اس کے دادا کا اس پر کیا حق ہے، اس کی نانی کا اس پر کیا حق ہے، اس کے ماموں کا اس پر کیا حق ہے، اس کے باپ کا اس پر کیا حق ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج ہم اولاد کو اچھے سے اچھا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے سے اچھا پڑھانے لکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی اولاد کی قبر کی ہم فکر نہیں کرتے، محشر کی ہم فکر نہیں کرتے، آخرت کی ہم فکر نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ ماں باپ آ کر کہتے ہیں حضرت دعا کر دیجئے میرا بیٹا جو ہے باپ کو گالی دیتا ہے، حضرت دعا کر دیجئے میرا بیٹا رات رات بھر گھر سے غائب رہتا ہے، حضرت دعا کر دیجئے میرا بیٹا مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنے باپ کو جھڑکی دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک ماں ہمارے پاس آ کر کہتی ہے حضرت دعا کر دیجئے میرا بیٹا بہت اچھا تھا لیکن پتا چلا ہے کہ کچھ دنوں سے برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے وہ شراب پینے لگ گیا ہے، وہ نشہ کرنے لگ گیا ہے۔ میں اس ماں سے کہتا ہوں کہ بتا تیرے بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ ماں کہتی یہی کوئی 22-23 سال کا ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں کہ برے دوستوں کی صحبت میں کب سے پڑا؟ کہتی کوئی یہی 1.5-2 مہینہ ہوا ہے۔ کہاں سے مل گئے، کب مل گئے مجھے نہیں پتا، لیکن اب یہ خبر آئی ہے کہ نشہ کرنے لگ گیا۔ میں اس ماں سے کہتا ہوں تیری اولاد کے شرابی ہونے کا رونا رو کہ تیری تربیت کا رونا رو؟ ارے تیرا 20-22-23 سال کا جوان بیٹا شرابی ہو گیا تو نکلی ہے لوگوں سے دعائیں کروانے کے لیے۔ ارے تو کیسی ماں ہے، تو نے 9 ماہ تک اسے اپنے پیٹ میں رکھ کر پالا ہے، اپنی جان کو داؤں پر لگا کر تو نے اسے پیدا کیا ہے، اپنے رگوں کے خون کو دودھ میں تبدیل کر کے تو نے اسے دودھ پلایا ہے، 2 سال تک اپنے سینے سے چمٹائے رکھا ہے، تو نے اس کے رال ناک تھوک پیشاب پیخانے کو صاف کیا ہے، تو نے اس کو لقمہ بنا کر کھانا سکھایا ہے، انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے۔ ارے 20-22 سال تک تیرے پاس تھا، ارے تو کیسی ماں ہے، 22 سال میں اپنے جوان بیٹے کو نمازی نہ بنا سکی اور 1.5 مہینے کی دوستی نے اسے شرابی بنا دیا، 1.5 مہینے کی دوستی نے اللہ رسول کا باغی بنا دیا۔ اولاد سارا قصور اولاد کا ہے، ماں باپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ قریب میں قبرستان دیکھا ہے نا آپ نے، جو اس علاقے کے ہیں ان کو پتا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی حاضری سے روکا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اجازت دینے کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ جاؤ قبروں کو دیکھو، عبرت حاصل کرو، بلیوں کو بھاگتا، چوہوں کو رینگتا دوڑتا، کیڑے مکوڑوں کو دھسی ہوئی گری ہوئی ٹوٹی پھوٹی قبریں دیکھو، عبرت حاصل کرو۔ میرے نبی نے قبروں کی حاضری کی اجازت دی تاکہ مسلمان عبرت حاصل کرے، لیکن معذرت کے ساتھ کہوں گا علماء کی موجودگی میں، بامبے کی سرزمین پر شاید ہی کوئی ایسا قبرستان ہوگا جس قبرستان میں چرسیوں گجڑیوں نے اپنا ڈانا بنایا ہوگا۔ قبر کے سرہانے شراب کی بوتلیں نکلتی،
قبر کے سرہانے سگریٹ کے بٹس نکلتے، قبر کے سرہانے بیٹھ کر لوگ پتہ کھیلتے، ہماری آبادی کے بچے قبرستان میں پتنگ اڑانے جاتے، کرکٹ کھیلتے، درخت کے سائے میں بیٹھ کر قبروں کے سامنے ٹائم پاس اور دنیاوی باتیں کرتے. یہ بے حسی، آپ ذرا سوچیں کیا پوزیشن. میرے غریب نواز فرماتے ہیں میں نے اس بندے سے بڑھ کر خوف خدا میں تڑپنے والا کسی کو دیکھا ہی نہیں. فرماتے چند نوجوان دوست کسی راستے سے گزر رہے تھے، چلتے چلتے کوئی بات نکلی، ایک نوجوان زور سے ہنسنے لگا، قہقہ لگا. میرے غریب نواز فرماتے جب زور سے ہنسا، راستے میں کئی قبریں تھیں، ایک قبر سے آواز آئی اللہ کے بندے، قبر کے اندر کیا ہوتا ہے انجام ایک انسان کا تجھے پتا چل جائے نا تو ہنسنا تو دور کی بات ہے تو مسکرانا بھی چھوڑ دے گا. فرماتے قبر میں ایک انسان کا انجام کیا ہوتا ہے تجھے خبر ہو جائے تو ہنسنا تو درکنار تو مسکرانا بھی چھوڑ دے. غریب نواز فرماتے جب اس نے اس آواز کو سنا ایسا خوف خدا طاری ہوا، ایک چیخ ماری، زمین پر گرا، کچھ دیر تڑپا، جسم سے روح پرواز کر گئی. آگے فرماتے بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، اس کے خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی کچھ دیر کے بعد اس کا پورا جسم جو تھا نمک کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا. آج کہے لگا رہے میت کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، واٹس ایپ آن ہوتا ہے، میت کے پیچھے پیچھے چلتے فون پر بات کر رہے، آپس میں گفتگو کر رہے. قبرستان میں جا کر قبروں کو دیکھ کر یہ قوم کیا عبرت حاصل کرے گی. جنازے میں بھی جاتے تو کہتے تھوڑی دیر چہرہ پٹی کرا کے آتا ہوں، میرے بازو والے کا انتقال ہو گیا نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، تو 15 منٹ رک خالی منہ دکھا کے آتا ہوں. یہ پوزیشن ہے ہماری. اور آپ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج ہم جہاں بھی جاتے ہیں، سید صاحب بھی علماء بھی اس بات کی تائید کریں گے، اکثر ہمارے جہاں بھی دورے ہوتے، 11ویں شریف کا مہینہ ہو، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہو، چھٹی شریف کا مہینہ ہو، ماہ محرم الحرام ہو، ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں دورے پر، ہم سے اکثر کہا جاتا ہے کہ حضرت نشے پر بیان کیجئے، نشے پر، کیونکہ ہمارے یہاں تیزی سے لوگ نشے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک علاقے میں میں گیا، اس علاقے میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہاں تو ہمارے یہاں 13-14 سال کے مسلمانوں کے بچے میڈیکل سے خرید کر کتا گولی کھاتے ہیں نشہ کرنے کے لیے. آپ بتائیے اس نسل کا مقدر کیا ہوگا، اس قوم کا فیوچر کیا ہوگا جو 12-13-14 سال کی عمر میں نشاور چیزوں کا عادی بن جائے. ارے کتا گولی یا نشاور کوئی دوا تو دور کی بات، اگر 13-14 سال کا بچہ گٹکا زردہ ماوا کھانا شروع کر دے، سگریٹ پینا شروع کر دے، کیا بتائیے اس کو لوگ معاشرے میں اچھی نظر سے دیکھیں گے؟ اس کا فیوچر کیا ہے؟ کیا کرے گا جوان ہو کر؟ وہ اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرے گا، ماں باپ کی ذمہ داری کاندھے پہ اٹھائے گا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں دینی بیداری پیدا کرے کہ انشاءاللہ جاگ جائیں غفلت کی نیند سے. بلکہ میں جاتے جاتے عرض کرنا چاہوں گا، اگر کوئی آپ کی آبادی میں شرابی رہتا ہے، نشاور چیزیں استعمال کرنے والا رہتا ہے، اگر کوئی چرسی گنجڑی افینچی رہتا ہے، تو آپ کوشش کریں اپنے طور پر ایک تحریک چلائیں علاقائی لیول پر. یہ جو بہت ساری کمیٹیاں بنا رکھی، غریب نواز کے نام پر کتنی کمیٹی، ماہ محرم الحرام کے نام پر، شہدائے کربلا کے نام پر کتنی کمیٹیاں، غوث اعظم کے نام پر کتنی کمیٹیاں. یہ جو کمیٹیاں بنا رکھی ہیں، آپ نے اچھی باتیں میں منع نہیں کرتا، ایک تحریک چلاؤ ہر مسلمان کی آبادی میں، اور اس تحریک کا کام یہ ہو اپنے علاقے میں نشاور چیزیں بیچنے والوں کو بھی ہم روکیں گے، اور جو نشہ کرتے ہیں ہم ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اپنی آنکھیں بند کر کے گزر جانا یہ ہمارے اور آپ کے لیے کافی نہیں ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جس گھر میں بے نمازی رہتا ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا. جس آبادی میں 10-20 شرابی رہتے ہو، جواری رہتے ہو، ڈرگ ایڈکٹ رہتے ہو، کیا اس آبادی پر اللہ کی رحمت و برکتوں کا نزول ہوگا؟ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو
کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو اور علماء اکرام کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔